بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال بہت کثرت سے ہمارے پاس آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق ہے یا نہیں۔ بہت ساری بہنوں اور ماؤں کی طرف سے بھی یہ سوال آ رہا ہے کہ ہم اب تک ایک طریقے سے نماز پڑھتی تھیں اور کسی انسٹیٹیوٹ میں گئیں، یا یہ ہے کہ کسی تقریر میں یا بیان میں یا کہیں بھی وہ کلاس لینے کے لیے گئیں، اور وہاں ان کو پتہ چلا کہ اب تک جو نماز پڑھ رہی تھیں وہ غلط ہے، بلکہ نماز ایسے پڑھنی چاہیے بالکل جیسے کہ مرد پڑھتے ہیں، یعنی ہاتھ پورے کانوں تک اٹھانے چاہیے، اور اسی طرح رکوع بالکل فٹ ہو کر مردوں کی طرح کرنا چاہیے، اور سجدہ پوری طرح سے اوپر اٹھ کر پیٹھ اور جو ہے ہاتھوں کو بالکل الگ کرنا چاہیے، پیٹھ کو بالکل سیدھا کرنا چاہیے، یعنی بالکل ایسے جیسے کہ مردوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، عورت کو بھی ایسے ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ سیکھ ان کو ملتی ہے اور اس طرح سے ان کو کنفیوز کیا جا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں شریعت مطہرہ کا اور اسی طرح دنیا کے اندر موجود چاروں مسلکوں کا قرآن و حدیث کے اعتبار سے اس کا حل کیا ہے، وہ میں آپ حضرات کے سامنے آج بیان کرنے کو حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو اصولی طور پر یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اسلام کے اندر عورت کو پردے کی چیز بنایا ہے۔ اس کی عبادت میں بھی پردے کا لحاظ رکھا گیا ہے، اس کی معاشرتی زندگی میں بھی پردے کا لحاظ رکھا گیا ہے، اس کی گھریلو زندگی میں، اس کی تنہائی میں، مجمع میں اس کو مکمل طور پر باپردہ رکھا ہے اسلام نے، اور اس کے سینکڑوں دلائل واقعات بتائے جا سکتے ہیں، دکھائے جا سکتے ہیں۔ نماز چونکہ شریعت مطہرہ کا ایک اہم ترین مسئلہ ہے، اس وجہ سے نماز میں بھی یہ بات ثابت ہے کہ عورت مردوں کی طرح اس میں نہیں ہے۔ اس کے دلائل میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا باقاعدہ اس کے ریفرنس کے ساتھ، جس سے پتہ چلے گا کہ مردوں کو جس طرح نماز پڑھنے کا حکم ہے، عورتوں کو اس طرح نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ مردوں کے نماز پڑھنے کا طریقہ بالکل الگ ہے اور عورتوں کے نماز پڑھنے کا طریقہ بالکل الگ ہے۔ بنیادی طور پر 4 فرق مردوں اور عورتوں کی نماز میں آپ کو ملیں گے، جو میں احادیث شریفہ کی روشنی میں پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، معجم کبیر طبرانی، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے المعجم الکبیر، اس کی حدیث 17497 17497 نمبر حدیث ہے، 17497 حدیث نمبر۔ اس میں حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا وائل، اے وائل، اذا صلیت فاجعل یدیک حذاء اذنیک، جب تم نماز پڑھو تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں تک لے جاؤ، یعنی تکبیر میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں تک اٹھاؤ۔ والمرأة تجعل يديها حذاء ثدييها، اور عورت اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے تک اٹھائے گی۔ اس حدیث میں صاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو ہاتھ کانوں تک اٹھانے کا حکم دیا، جبکہ عورت کو ہاتھ اپنے سینے تک اٹھانے کا حکم دیا۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی ایک اتھینٹک کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ ایک بہت بڑے تابعی حضرت عطاء ابن ابی رباح، ان سے سوال کیا گیا عورت کی نماز کے سلسلے میں، تو انہوں نے سوال یہ کیا گیا، کیف ترفع یدیہا فی الصلاۃ، کہ عورت نماز میں اپنے ہاتھ کہاں تک اٹھائے گی؟ قال حذو ثدییہا، انہوں نے جواب دیا کہ وہ اپنے سینے تک اٹھائے گی۔ اسی سلسلے میں ایک تیسری دلیل حضرت عبد ربہ ابن زیتون ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رأیت ام الدرداء ترفع یدیہا حذو منکبیہا، المصنف لابن ابی شیبہ، یہ حدیث بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، جس میں یہ تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے صحابیہ حضرت ام درداء رضی اللہ عنہا کو دیکھا
کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے کاندھوں تک اٹھاتی تھیں. تو کاندھے اور سینہ یہ بالکل قریب قریب ہیں، کانوں تک نہیں لے جانا ہے مردوں کی طرح، تاکہ ہاتھ کھلے نہ، عورت کے لیے بالکل پردے کی طرح رہے. تو اس کی 3 دلیلیں ہو گئیں. دوسرا فرق مرد اور عورت کی نماز میں یہ ہے کہ مردوں کے لیے تو آپ جانتے ہیں کہ مردوں کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہوتا ہے، اور اس کے کئی دلائل ہیں جس کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن عورتوں کو سینے پر ہاتھ باندھنا ہے، اور اس پر تمام امت کا اتفاق ہے، اس کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تیسرا فرق مرد اور عورت کی نماز میں یہ ہے کہ عورت جو ہے رکوع مردوں کی طرح بالکل سیدھا ہو کر نہیں کرے گی، بلکہ رکوع میں عورت برائے نام تھوڑا سا جھکے گی اور اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے لگائے رکھے گی، اور پوری طرح سے جو ہے اس طرح سے رہے گی جتنا اس کے لیے جو ہے باپردہ حالت میسر ہو سکے، اس طرح سے وہ بس نام کو تھوڑا سا جھکے گی. اسے باقاعدہ رکوع مردوں کی طرح فٹ ہو کر نہیں کرنا ہے. اس کی حدیث شریف بھی سن لیجئے. حضرت عطا بہت بڑے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تجتمع المرأة اذا رکعت، کہ جب عورت رکوع کرے تو پوری طرح سے سمٹ کر کرے. ترفع یدیہا الی بطنہا، اپنے ہاتھوں کو اپنے پیٹ کی طرف لے جائے گی، اپنے ہاتھوں کو اپنے پیٹ سے لگا لے گی. وتجتمع ما استطاعت، اور جتنا ہو سکے سمٹ کر رکوع کرے گی. یہ حدیث مصنف عبد الرزاق میں ہے، المصنف عبد الرزاق، حدیث نمبر ہے 5983 مصنف عبد الرزاق کے اندر. اسی طرح سے چوتھا فرق مرد اور عورت کی نماز میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مردوں کا سجدہ اور عورتوں کا سجدہ بالکل الگ الگ ہوگا. جیسے سجدہ مرد پوری طرح سے فٹ ہو کر کرتے ہیں، ایسے عورت کو نہیں کرنا ہے، بلکہ عورت کو پوری طرح سے زمین پر چپک کر سمٹ کر کرنا ہے، کیونکہ عورت پردے کی چیز ہے. اسے جتنا ہو سکے اپنے جسم کو جو ہے زمین سے چمٹا کر اور اپنے آپ کو سمٹ کر سجدہ کرنا چاہیے. اس سلسلے کی 6 دلیلیں میرے پاس ہیں. آپ حضرات کو میں 6 کی 6 دلیلیں ترجمے کے ساتھ سناتا ہوں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ شریعت مطہرہ میں عورت اور مرد کی نماز میں واضح فرق ہے. چنانچہ سنن الکبریٰ للبیہقی اور اسی طرح مراسیل ابی داود، یہ دونوں کے دونوں اسلام کے احادیث شریفہ کے بڑے اتھینٹک جو ہے پروف ہیں. فرماتے ہیں عن یزید بن ابی حبیب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی امرأتین تصلیان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 عورتوں کے پاس سے ہوا جو نماز پڑھ رہی تھیں. جب وہ نماز سے فارغ ہوئیں تو آپ نے ان کی نماز میں شاید غلطی محسوس فرمائی، تو آپ نے ان سے فرمایا فقال اذا سجدتما فضما بعض اللحم الى الارض، کہ اے عورتوں جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کے گوشت کو زمین سے چپکا دو. فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل، کیونکہ عورت اس میں مرد کی طرح نہیں ہے. واضح اور صاف بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ جسم کو زمین سے چمٹا دو، چپکا دو، کیونکہ عورت اس میں مرد کی طرح نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جلست المرأة في الصلاة، جب عورت نماز میں بیٹھے گی وضعت فخذها على فخذها الأخرى، تو اپنی ایک ران اپنی دوسری ران پر رکھے گی. وإذا سجدت، اور جب وہ سجدہ کرے گی الصقت بطنها في فخذها، اپنے پیٹ کو اپنی ران سے ملا لے گی، جوڑ لے گی. فرمایا کأستر ما يكون لها، اس حد تک جس حد تک کہ اس کے لیے پردہ ہو، یعنی جتنا زیادہ وہ پردے میں ہو سکے، جتنا زیادہ اس کے لیے ستر چھپانے کے کام آ سکے، اتنا زیادہ وہ اپنے پیٹ کو اپنی ران سے ملا لے، اتنا زیادہ وہ اپنی ایک ران دوسری ران پر رکھے. اسی طرح
حدیث کا تیسرا ٹکڑا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَنظُرُ إِلَيْهَا وَيَقُولُ، اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے فرشتوں سے یا ملائکتی اشہدکم انی قد غفرت لها، اے میرے فرشتوں میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس عورت کی مغفرت کر دی۔ یہ حدیث کی 3 کتابوں میں موجود ہے، الکامل لابن عدی جلد نمبر 2، اسی طرح السنن الکبری للبیہقی جلد نمبر 2، اسی طرح جامع الاحادیث للسیوطی جلد نمبر 3۔ اس حدیث میں صاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت ایک ران دوسری ران پر رکھے گی، مرد ایسے نہیں رکھتا۔ اس حدیث میں صاف ہے کہ عورت اپنے پیٹ کو اپنے ران سے ملا لے گی سجدے میں، مرد بالکل ایسے نہیں، بلکہ مرد کو ایسا کرنا ناجائز ہے، دوسری حدیثیں موجود ہیں۔ اسی طرح تیسری حدیث سنیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انه قال كان صلی اللہ علیہ وسلم يأمر الرجال ان يتجافوا في سجودهم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو اپنے پیٹ اور ران الگ الگ رکھنے کا حکم دیتے تھے سجدے میں، وَيَأْمُرُ النِّسَاءَ أَن يَتَخَفَّضْنَ، اور عورتوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ اپنی نماز میں سمٹ کر نماز پڑھا کریں۔ یہ حدیث بھی جلد نمبر 2 السنن الکبری امام بیہقی کی کتاب میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت حسن بصری بہت بڑے تابعی ہیں جنہوں نے 70 بدری صحابہ سے علم حاصل کیا ہے، ان کی صحبت اٹھائی ہے۔ اسی طرح قتادہ بہت زبردست تابعی ہیں، فرماتے ہیں اذا سجدت المرأة فإنها تنضم ما استطاعت، کہ جب عورت سجدہ کرے تو جتنا ہو سکے اپنے جسم کو سمٹا لے، جتنا ہو سکے اپنے جسم کو سکیڑ لے، ولا تتجافى، اور وہ اپنے جسم کو کھلا نہ رکھے، کھلا مرد کی طرح نہ رکھے۔ کیوں؟ لكي لا ترفع عجيزتها، تاکہ وہ اپنا پچھلا حصہ اور اپنی پیٹھ بالکل اوپر مردوں کی طرح نہ اٹھائے اور اس میں بے پردگی نہ ہو جائے۔ یہ حدیث المصنف لعبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق جلد 3 میں یہ حدیث موجود ہے۔ دلیل نمبر 5 اس کی یہ ہے، بہت بڑے تابعی حضرت مجاہد فرماتے ہیں انه كان يكره ان يضع الرجل بطنه على فخذيه، کہ ان کو یہ بات سخت ناپسند تھی کہ مرد اپنے پیٹ کو سجدے میں اپنی ران سے ملا لے، اذا سجد، جب سجدہ کرے، كما تصنع المرأة، جیسے عورت کیا کرتی ہے۔ معلوم ہوا کہ تابعین کے ماحول میں یہ مشہور تھا کہ عورت ایسے کیا کرتی ہے، مردوں کو ایسے کرنا جائز نہیں ہے، اور مرد الگ الگ رکھتے ہیں، عورتوں کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، حدیث نمبر 2704۔ اسی طرح آخری دلیل سن لیجئے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو علم کے پہاڑ ہیں اور بہت زبردست مفسر ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں، علماء صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، ان سے پوچھا گیا سئل ابن عباس عن صلاة المرأة، عورت کی نماز کے سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا تجتمع وتحتفظ، فرمایا تجتمع وتحتفظ، عورت نماز پڑھے گی سمٹ کر نماز پڑھے گی، اور عورت نماز پڑھے گی بالکل باپردہ ہو کر اور اپنے پچھلے حصے کو زمین پر رکھ کر نماز پڑھے گی، یعنی بیٹھے گی تو بالکل سرین اور پچھلا حصہ زمین سے چپکا ہوا رہے، اور اسی طرح جب سجدہ کرے گی تو سمٹ کر سجدہ کرے گی، رکوع کرے گی سمٹ کر رکوع کرے گی، جیسا کہ اس کے لیے ستر اور پردے میں معین اور مددگار ہو۔ یہ حدیث بھی مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 2794 کے اندر موجود ہے، اور بھی بہت سارے دلائل اس سلسلے میں دیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، میں ضروری اور آخری بات اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری بہت سی بہنوں کو یہ کہہ کر ان کو بہکایا جاتا ہے یا ان کو کنفیوز کیا جاتا ہے کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث آئی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ ایسے نماز پڑھو جیسے کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب حضور تو مرد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز پڑھی ہے ویسے ساری امت کو نماز پڑھنی ہے، یہ کنفیوژن ان کو دیا جاتا ہے۔ لیبل بڑا خوبصورت ہے، لیکن اگر آپ اس کی تہ میں جائیں گے تو دیکھو آدھی بات کہیں بھی نقصان دہ ہوتی ہے،
کہیں بھی انکمپلیٹ بات کسی کے آپ نقل کر دو، کاپی کر دو، وہاں آدمی کو مس انڈرسٹینڈنگ، مس گائڈ ضرور ہوگا۔ صحیح بخاری کی اس حدیث میں آپ اگر غور کرو تو اس میں اور بھی 3 حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں۔ آپ کو کنفیوز کرنے والے لوگ یہ نہیں بتاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئی، ایک وفد آیا، انہوں نے کہا، حضرت مالک ابن حویرث کی غالباً یہ حدیث ہے، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 20 دن رکے، اور 20 دن ہم نے خوب دین سیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھی، قرآن سیکھا، اسلام سیکھا۔ سیکھنے کے بعد جب ہمیں اپنے گھر والوں کی یاد ستانے لگ گئی تو آپ نے محسوس کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ جاؤ جاؤ، اب آپ لوگ اپنی بیویوں کے پاس جاؤ اور اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ، وہاں قیام کرو، اور دیکھو ساتھ میں 3 حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ ایک حکم تو یہ تھا، سب سے پہلا حکم، کہ دیکھو جب سفر میں ضرورت پڑے نماز کی تو فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے ایک آدمی اذان دیا کرے، ایک حکم۔ دوسرا حکم آپ نے یہ دیا، صلوا كما رأيتموني أصلي، کہ ایسے نماز پڑھنا جیسے میں نے نماز پڑھی ہے، جیسے مجھے تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تیسرا حکم آپ نے یہ دیا، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، کہ تم میں جو بڑا ہو، عمر میں بڑا ہو، وہ تمہاری امامت کرے۔ اب میرا سوال ہے ان لوگوں سے جو لوگ صلو کما رأیتمونی اصلی، حضور کی نماز کا ریفرنس دے کر ماؤں اور بہنوں کو کنفیوز کرتے ہیں کہ حضور کی طرح، مردوں کی طرح نماز پڑھو، ان سے میرا سوال ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 حکم دیے، ان 3 میں سے 2 کو آپ نے اڑا دیا اور 1 کو لے لیا۔ 2 کو اڑانے میں بھی آپ کا فائدہ ہے، کنفیوژن میں آپ کو مدد ملے گی، اس لیے 2 کو اڑا دیا انہوں نے۔ کیونکہ ایک میں حضور نے اذان کا حکم دیا ہے اور دوسرے میں امامت کا حکم دیا ہے۔ اذان مرد دے گا یہ لوگ بھی مانتے ہیں، کوئی بھی عورت اذان دے مسجد میں، ان کے مسلک میں بھی جو لوگ کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں یہ بھی صحیح نہیں سمجھتے کہ عورت اذان دے۔ معلوم ہوا حضور نے اذان کا حکم دیا، مردوں سے متعلق تھا۔ اور اسی طرح تیسرے نمبر پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کرے، تو امامت کا جو حکم حضور نے دیا وہ بھی مردوں سے متعلق تھا، کوئی امام جو ہے عورت کو نہیں بناتا۔ بیچ کا حکم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ویسی پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، تو لا محالہ ڈیفینیٹلی یہ کہا جائے گا کہ یہ بھی مردوں سے متعلق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں حکم جب مردوں کے لیے فرمائے ہیں، اس میں 2 حکم مردوں کے لیے اور 1 حکم مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے کر دیا آپ نے۔ ایسا عجیب و غریب کنفیوژن کر دیا، اور یہ کنفیوز کرنے کے لیے آپ نے، کنفیوژن پیدا کرنے والوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 نصیحتوں کو یہاں سے اڑا دیا، ٹھیک ہے، اور 1 کو لے لیا اور کنفیوژن پیدا کر دیا تاکہ عورتیں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہ رہے۔ تو اس وجہ سے اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ نے 3 حکم دیے اور تینوں مردوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اور آپ لوگوں نے جو ہے کسی ایک چیز کو لے کر اس کو عورتوں اور مردوں دونوں کے ساتھ ملا لیا ہے، یہ بہت زبردست مس گائیڈ ہے، اور عورتوں کو جو ہے بہکانے والی بات ہے، ان کی نمازوں کو برباد کرنے والی بات ہے۔ اس لیے صاف صاف بات سن لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت دی ہے، اسلام نے عورت کو عزت دی ہے۔ عورت ہر موڑ پر پردے کی چیز ہے، کسی بھی موڑ پر، کسی بھی اینگل سے عورت کو بے پردہ نہیں کیا گیا۔ مردوں کی نماز کھلے طور پر ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو یہاں سے الگ رکھتا ہے سجدے میں، اپنے پیٹ کو ران سے الگ رکھنا ضروری ہے، اور نماز میں سجدے میں جاتے وقت اپنی کوہنیوں کو زمین سے الگ رکھنا ضروری ہے۔ اگر عورت بھی ایسے کرنے لگے تو عورت کے بہت سارے جسم کے اعضاء، بہت سارے جسم کے جو بناوٹیں ہیں وہ بہت ساری کھل کر سامنے آئیں گی۔ تو یہ بالکل بھی بہت ہی زبردست قسم کی مس گائیڈ ہے جو آپ لوگ کر رہے ہو۔ اس لیے آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ امت مسلمہ کے ساتھ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن پر توجہ دے کر اسلام اور مسلمانوں کو اونچا اور بلندی پر لے جانے کی اس وقت ضرورت ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں عورتوں کو اور اسی طرح سے نوجوان بچیوں کو الجھانا یہ کسی بھی طرح عقل مندی کا کام نہیں ہے۔
اس لیے جن کو کنفیوژن پیدا ہو گیا ہے وہ میری اس بات کو سن کر اپنا کنفیوژن دور کر لیں اور خیال رکھیں کہ اپنا دین انہی سے لیں جو آپ کو پوری امانت داری اور اخلاص کے ساتھ آپ کے دین پر آپ کو عمل کرانے کی صلاحیت رکھتے ہوں. کہ کسی انسٹیٹیوٹ میں چلے گئے، کسی ٹیوشن میں چلے گئے، کسی بیان میں، تقریر میں، ویڈیو میں آپ نے جو ہے کسی میں سن لیا جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا، تو آپ سمجھ لیجئے کل جدید لذیذ، عربی زبان کی ایک سینگ ہے، ہر نئی چیز سننے میں مزیدار لگتی ہے، اور بہت سے اس مزے کے پیچھے ایسے بھاگ جاتے ہیں کہ وہ اپنا پچھلا سب بھول جاتے ہیں. اس لیے اپنے دین پر مضبوط رہیے اور اپنی شریعت مطہرہ پر مضبوط رہیے، اور کسی بھی طرح کا کنفیوژن پیدا کرنے والوں کے دھوکے میں مت آئیے. اللہ تعالی ہم سب کے دین کی، ایمان کی اور اخلاق کی حفاظت فرمائے. اللہم آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.